پھر حضرت رقیہ عثمان غنی کے نکاح میں مکے میں مسلمانوں کا رہنا دشوار ہو گیا، تشدد کی وجہ سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں، توحید ماننے کی اجازت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ جب ہجرت کی اجازت دے دی، یہ بھی حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے، یہ شرف ہے، اس میں وہ منفرد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت رقیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے اپنے بیوی کے ساتھ کاروبار چھوڑا، وطن چھوڑا، مال دولت چھوڑی، جائیداد چھوڑ کر آپ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے اپنے بیوی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے یہ گھرانہ ہجرت کر رہا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے 6000 سال بعد حضرت عثمان غنی نے اپنے بیوی کو لے کر ہجرت کر کے سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔